اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر ایمان لایا اور حضور کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور پھر حضور کی صفات بیان کی، وہ الگ عنوان ہے کہ آپ میں یہ صفات ہیں تو آپ کو کبھی بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا. اور مردوں میں بڑے لوگوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لایا. ابھی چھپ چھپ کر حضور علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کھلا اعلان کر دیں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے، معیت کے لیے پہلے سے چنا. تو انہوں نے ایمان لایا. اور بچوں میں سب سے پہلے کم عمر لوگوں میں حضور علیہ السلام پر جس نے ایمان لایا تو وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے لگے تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ نہ کروں. تو حضور علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ چچا تھے، جانتے تھے کہ وہ کس ذہن کے آدمی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان سے ابھی مشورہ نہ کریں. اور چونکہ تھے یہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں، حضرت خدیجہ نے پالا اور پوسا اور تربیت کی پرورش ہوئی اور بڑا کیا اور ان کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھا. تو حضرت خدیجہ نے منع کیا کہ آپ نے ابو طالب سے ابھی مشورہ نہیں کرنا ہے. ان کے مشورے کے بغیر ابھی حضرت علی کی عمر کیا ہے؟ 7 سال یا 9 سال. بعض روایت میں 12 سال کی عادت ملتا ہے کہ 12 سال کی عمر. آج لوگ کہتے ہیں کہ کم عمری میں جو ہے نا اسلام قبول کرنا یہ درست نہیں ہے. قانون ہمارے اس ملک میں قانون بنا دیتے ہیں کہ کم عمری میں جو شخص اسلام قبول کرے گا تو وہ اسلام معتبر نہیں ہوگا اور اس پر پابندی ہے، آئینی طور پر، قانونی طور پر پابندی کہ جی کم عمر نابالغ جو ہے نا وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. اسلام قبول کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انتظار کرو جب یہ بالغ ہو جائے، کیونکہ تاکہ اس پر محنت ہو جائے پہلے سے کہ اسلام سے کسی طرح اس کو پھیر دے. اللہ کے نبی نے تو حضرت علی کو ابو طالب سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا بچپن میں. اور یہ حضرت علی ہے جو حضور کی تربیت میں رہتے تھے اور حضور علیہ السلام سے قرابت کا ایسا تعلق. اور باقی صحابہ اور حضرت علی حضرات اہل بیت کی ایک اضافی فضیلت ہے. صحابہ کرام کی جتنی فضیلتیں ہیں اپنی جگہ وہ تو صحابہ کو حاصل ہے، لیکن اہل بیت کا یہ ایک کمال ہے کہ اہل بیت کو جو صحابیت کی وجہ سے فضیلت ہے وہ بھی ملی ہے. کیونکہ جہاں وہ اہل بیت ہیں، حضور کے قرابت دار ہیں، وہاں حضور کے صحابہ بھی ہیں. حضرت علی مثلا حضور کے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے صحابی بھی ہیں. تو جن لوگوں کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ وہ صحابی ہیں تو حضرت علی کو بھی وہ فضیلت حاصل ہے. لیکن اضافی فضیلت کہ یہ حضور کے قرابت دار، پھر اضافی فضیلت کہ یہ حضور کی تربیت میں، پھر اضافی فضیلت کہ یہ حضور کے داماد ہیں، پھر اضافی فضیلت کہ یہ حضور کے سگے چچا زاد ہیں، پھر اضافی فضیلت کہ یہ سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے پہلے جن لوگوں نے حضور پر ایمان لایا بچوں میں سب سے پہلے وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. حضرت علی کا نام ان کی والدہ نے حیدر رکھا تھا. حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. انہوں نے اور ان کے جو والد کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کا اسد، اور ایک نام ان کا مشہور تھا حیدر. عرب میں مشہور تھا، باپ دادا کے بڑوں کے نام میں نام رکھتے تھے. تو ماں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا. حیدر کا معنی ہے جرأت، شجاعت اور بہادری کا مجموعہ. حیدر کا نام ہے پیکر جرأت. حیدر کا معنی ہے کہ جنگجو. حیدر کا معنی ہے لڑاکو. حیدر کا معنی ہے فاتح. حیدر کا معنی ہے کہ جو دوسری اقوام کو یوں ایسے لشکروں، کئی ہزار لشکروں سے تنہا مقابلہ
استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حیدر۔ اس عنوان سے وہ نام بھی رکھتے تھے اپنے ماحول سے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، جسامت کے اعتبار سے حضرت علی ذرا طویل اور دراز قد کے حامل نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص حضرت علی کو یہ نہ کہے کہ علی کا قد چھوٹا ہے، کوئی یہ نہ کہے حقارت کی نگاہ سے کہ یہ قد کاٹ میں کم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ حضرت علی کی جو جسامت ہے وہ کم ہے، لیکن حضور نے جملہ فرمایا کہ یہ کم جسامت کے باوجود بھی علی ہے۔ علی کا معنی ہے سر بلند، علی کا معنی ہے سرخ رو، علی کا معنی ہے عظمتوں کا مالک، علی کا معنی ہے بلندیوں کا مالک، علی کا معنی ہے صاحب عزت و شرف، علی کا معنی ہے صاحب منقبت، علی کا معنی ہے فاتح، علی کا معنی ہے عزت اور عظمتوں کا مجموعہ، علی کا معنی ہے کہ جو عرب اور عجم کا سردار ہو، علی کا معنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیبر کا فاتح بنا کے عزت اور عظمتوں کا تاج ان کے سر پہ سجایا۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ کیا ہے؟ علی۔ آپ تو علی ہیں، آپ تو سر بلند ہیں، آپ تو کم نہیں ہیں، آپ کی جسامت کمزور ہونے کے باوجود آپ علی ہیں۔ زبان نبوت اعلان کرتی ہے، زبان نبوت سے سند ملتی ہے، زبان نبوت سے تمغہ ملتا ہے علی، تو حیدر نام پیچھے رہ گیا۔ اور جو حضور نے تعریف کی کہ یہ حیدر تو میرا، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ سر بلند ہے، تو وہی نام اتنا مشہور ہو گیا کہ آج کسی سے پوچھے کہ ان کا ماں نے کیا نام رکھا تھا تو وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ جو حضور نے زبان سے نام نکالا وہی ہو گیا علی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا کسی کا نام اگر ہوتا برا نام ہوتا معنی کے لحاظ سے اور ترتیب کے اعتبار سے، تو حضور علیہ السلام نام تبدیل کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اپنے اساتذہ کو، بڑوں کو، کسی کا نام اگر ایسا ہے کہ جو کوئی ٹھیک نہیں ہے تو بڑے اس نام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ادھر اور بات ہے، کہتے ہیں نام تو انبیاء کے نام پر رکھنے چاہیے، صحابہ کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ ادھر بعض لوگ عجیب تعبیر کرتے ہیں، کتنے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے کا نام محمد رکھا ہے، ابو بکر رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نام بھاری ہے، اس سے بچہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار رہتا ہے، کہتے ہیں نام تبدیل کرو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کہ وہ فلانے نے ہمیں کہا ہے کہ جو آپ نے بچے کا نام محمد رکھا ہے، بھئی محمد تو اس کائنات میں وہ عظیم نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لفظ محمد جب کہا جائے گا تو اس سے برکت ملے گی، اس سے تبرک حاصل ہوگا، اور اس محمد نام کی برکت سے تو اس بندے کو عظمت ملے گی، پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس صحابہ کے نام پہ اور اس طرح اپنی نسبت تاریخ سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے کہ کوئی بھول نہ جائے کہ ہماری تاریخ کوئی ایسی ہے، اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے، اپنی نسبت مضبوط کرنے کے لیے انہی کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کا نام، انبیاء کا نام یہ ہے حضرت علی، حضور نے نام رکھا کہ کیا ہے؟ علی ہے۔ اسلام قبول کیا، ابھی والد کو پتہ نہیں ہے، اسلام قبول کیا۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں سجدہ ہے، نماز میں رکوع ہے۔ وہ اپنے مزاج میں نا ایک جو غرور ہے، ابو طالب نے دیکھا عرب کی دھرتی کا اپنا ایک مزاج ہے، تو دیکھا حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ کا یہ عبادت کا طریقہ مجھے پسند ہے، آپ یہ عبادت کرتے ہیں، میں بھی آپ کی ترتیب کو قبول کر لیتا، لیکن آپ یہ جو عبادت کرتے ہیں اس میں سر آپ نیچے رکھتے ہیں، اور میں تو عرب کا سردار ہوں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، حضور کے سگے چچا ہے، سگے چچا ہے، اور حضور کے لیے اتنی شفقتیں اور محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بڑے پریشان ہوئے حضور، میرے چچا ہے، ان پر انعامات ہیں، احسانات ہیں، اسلام کے محسن ہیں۔ جہاں حضور کو لوگوں نے تنہا کرنے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ ابو طالب نے خود تو
تسلیم نہیں کیا لیکن حضور کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہیں دیا، سر پہ دست شفقت رکھا۔ حضور علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، بالکل اخیر میں جا کے حالت مرض وفات میں ابو طالب سے کہا کہ آپ اسلام قبول کریں۔ کہا نہیں، ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ جہنم سے ڈر گیا، غرور کی یہ حالت۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کہہ دے، میرے کان میں کہہ دے، کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے ایک مرتبہ، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو نہیں، حضور علیہ السلام نے نا جب فوت ہوئے تو اپنا مبارک لعاب اوپر لگایا جسم پر، اس اعتبار سے کہ یہ میرا چچا ہے اور یہ کیسے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس طرح حضور نے شفقت کا اظہار کیا۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ صرف ابو طالب کو جو جہنم کے صرف جوتے، روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے جوتے پہنائے جائے صرف آپ کے، تو وہ سر میں جو دماغ ہے یہ ابل رہا ہوگا، اندر سے بھی اللہ عذاب دینے پر قادر ہے۔ حضور علیہ السلام کو بہت یہ عام الحزن تھا، ایک یہ کہ میرے چچا فوت ہوئے اور ایک یہ کہ ایمان کے بغیر فوت ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور آپ کو دکھ ہوا کہ آپ کا چچا ایمان کے بغیر گیا، لیکن یہ یہاں آ کے نا پیغمبر کا اور اللہ کا فرق واضح ہوتا ہے، عبد کا اور معبود کا فرق واضح ہوتا ہے، حاجت مانگنے والے کا اور حاجت روا کا فرق واضح ہوتا ہے، مشکلوں میں اللہ کو پکارنے والوں کا اور اللہ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرا فرض منصبی تو یہ تھا کہ دعوت دے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آگے اس کو ہدایت دینا یہ محبوب تیرا کام نہیں ہے، یہ میں رب العالمین کا کام ہے، میں بے نیاز ہوں اللہ الصمد، جس کو چاہوں میں ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اور حضرت علی جو ان کے بیٹے ہیں ان کو اللہ نے اسلام کا شہر بنا دیا، حضور کا جانشین بنا دیا، حضور کا داماد بنا دیا، اسلام کے لیے عظمتوں کا مینار بنا دیا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی ان کی فضیلت اور منقبت پر بات ہوگی۔ واقعہ